اچھا، ہم پھر واپس قسمت کے اوپر ہی آتے ہیں، چونکہ یہ مضمون ہم نے کافی تفصیل سے 3 ہفتے مکمل کیا تھا، اور اس کا آخری حصہ بہت ہی اہم یہ تھا کہ وہ قرآن کے آیات سے ہم نے ثابت کیا تھا کہ کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ دونوں آیات آپ کو یاد ہوگا آخر میں پوچھ نہیں رہا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں، بس ذہن میں رکھیں۔ میں تمام لوگوں سے جو ہماری بات سن رہے ہیں، اور اس وقت آپ لوگوں سے بھی، اس موجودہ دور میں وہ کون کون سی قومیں یا ملک ہیں جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، بلکہ بعض ملک تو سپر پاور کہلاتے ہیں، اور ان قوموں یا ان ملکوں میں رہنے والے خوشحالی زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز ہر شخص کو دستیاب ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ اچھی تقدیر قسمت پہلے سے لکھی ہے؟ ہاں یا نہ جواب دیجیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے سے نہیں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ خداوند چاہے ہم مانے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، ایک الگ بات ہے، لیکن چیزیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں آئے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو، اسی وجہ سے وہ کامیاب ہے زندگی میں۔ بہت اچھے، میں چاہوں گا کوئی اور بھی بولے اس بارے میں۔ اچھا، میں اس کو ذرا سا اور اضافہ کرتا ہوں۔ مثلا موجودہ دور میں ہم امریکہ کو سپر پاور کہتے ہیں، چائنا کو سپر پاور کہتے ہیں، رشیا کو سپر پاور کہتے ہیں، یورپ مجموعی طور پر بہت سی کنٹریز کو ایک ساتھ ملا کے ہم انہیں سپر پاور کہتے ہیں، اور ان کنٹریز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جس میں ہم بھی رہ رہے ہیں، ان کو زندگی کی تمام اشیاء صرف یہی نہیں کہ ملتی ہیں، بلکہ ابنڈنٹ ملتی ہیں، اور جو سپلائر وہ یہ نہیں پوچھتا تمہارا نام ناظر علی ہے یا تمہارا نام جو ہے میکملن ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم مسجد جاتے ہو یا چرچ جاتے ہو، وہ قطعی نہیں پوچھتا۔ پورا نظام زندگی ان تمام کنٹریز کا جن کو ہم نے ابھی نام لیا، وہ ہر انسان کی ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، اور سننے والے جو ہماری بات سن رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان یہاں ریٹائر ہوتا ہے، اس کی تنخواہ تو بہت کم ہو جاتی ہے، پینشن بہت کم ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی عمر جو ہے اب 70 سال 80 سال ہو گئی، تو وہ موسم کے اعتبار سے ایڈیشنل رقم بھیجتے ہیں۔ سردیوں میں مکان کو گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اسپیشل ڈونیشن گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ یہ آپ کے سردیوں میں اپنے مکان کو گرم رکھنے کے لیے ہے۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی قسمت یہ لکھ دی ہے، اور مسلمانوں کی قسمت یہ لکھ دی ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی سب کو نہیں ملتی۔ جو لوگ قسمت بلیو کرتے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ بتائیں کیا اللہ نے یہ قسمت لکھ دی ان کی؟ اور ان تمام کنٹریز کا جس کا میں نے ذکر کیا، ان کے جتنے بھی حکومت کرنے والے ہیں اور اکثریت ان کے قوم کی جو ہے وہ 3 خداؤں کو مانتی ہے، وہ شراب کو جائز سمجھتے ہیں، وہ تمام گناہ جو ہمارے یہاں گنائے جاتے ہیں اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں چھپ کے بھی اور ظاہر بھی، ان سب کو گناہ یہاں لیگلائز کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے یہاں ایول ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں، یہاں وہ ایول ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ نے ان کی قسمت یہ لکھ دی. بھئی یہ کون سا اصول ہوا؟ ہم اس وقت قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم قرآن کے طالب علم ہیں, ہم قرآن کے بڑے جو ہے چہیتے ہیں. ہمارے قرآن کے لفظ کوئی پھٹا ہوا کہیں گر جائے تو ہم اٹھا سے چوم کے جناب اس کو شیلف کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اور ہماری قسمت اللہ نے یہ لکھی ہوئی ہے. ہمیں پورا پانی نہیں ملتا, ہمیں کھانے کو پورا کھانا نہیں ملتا. میرا بس یہ سوال ہے, اس کو آپ جو میں نے قسمت کی تیسری قسط میں جو قرآن کی آیات کا حوالہ دیا تھا, اس کا جو مضمون ہے مجھے آپ بتائیں کہ وہ مضمون مسلمان فالو نہیں کر رہے ہیں یا انگریز, کرسچین اور یہ یہودی یہ فالو کر رہے ہیں. ایک بائبل کی ایک آیت ہے, اس میں کہا گیا ہے the heaven will be inherited by the meek. غریب آدمیوں کو جنت ملے گی. وہ جو تھا بائبل میں سے اتر کے امام صاحب کہنے لگ گئے ہیں یہاں پر کہ غریب آدمی جنت میں جائے گا. سو اوکے, I'd rather be meek. وہاں جا کے مجھے جنت ملے گی. دس از ٹرو, میں بنا نہیں رہا ہوں, میں نے الفاظ منہ سے امام کے سنے ہیں. یہ غریب آدمی جو ہے, تو یہ کہاں سے آیا؟ اٹ کیم فرام دا بائبل. کوئی صاحب اس پہ کمنٹس کریں. میرے خیال سے ویسے یہ کافی فلسافیکل کنورسیشن بن سکتی ہے, لیکن جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں زیادہ تر یہ زیادہ پروگریس کر گئے ہیں, تو یہ کمپیئر اگر کریں پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بہتر کام کیا ہے. ہم کمپیئر کر رہے ہیں پاکستان سے, انڈیا سے, اور یہ مسلمان کی میجورٹی کے جو ممالک ہیں ہم کمپیئر کر رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ پروگریس کر چکے ہیں, بہت زیادہ. اور یہاں پہ پیس بھی زیادہ ہے, سیکیورٹی بھی زیادہ ہے, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی زیادہ ہیں, آنیسٹی بھی زیادہ ہے. یہ ہر چیز ویسٹرن ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن یہ کمپیئر کر کے, ویسے تو یہ ویسٹرن ممالک بھی یہ اگر دیکھا جائے یہ فلوسافیکل چیز, لیکن کوئی ایسے خاص نہیں ہے. یہاں بھی بہت یہ مورلی بہت پرابلمز ہیں, یہ مورلی بینکرپٹ ہیں. یہاں بھی بہت انیکوالٹی ہے, یہاں بھی بہت ریسزم ہے, یہاں پہ بھی ہوملیس لوگ ہیں, یہاں پہ بھی لوگ بھوکے ہیں, یہاں پہ بھی لوگ ہیں جن کو سروسز نہیں مل رہی ہیں, یہاں پہ بھی لوگ ہیں جو جن کو روٹی نہیں ملتی ہے تو وہ فوڈ بینک جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو ویسٹرن ممالک میں بھی بہت برے حالات ہیں, لیکن ہم کمپیریٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ جو ممالک اپنا آپ کو مسلم کنٹریز کہتے ہیں ان کے مقابلے میں انہوں نے بہت زیادہ کر دیا ہے. اور انہوں نے اصل میں تو دیکھا جائے تو انہوں نے تو یہ کوئی بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں. یہ لوگ تو ہم کہہ رہے ہیں یہ کرسچنز ہیں, یہ کرسچنز بھی نہیں ہیں. یہ تو صرف پاور کے لیے کام کرتے ہیں. جو ان کے گورنمنٹس ہیں, چاہے امریکن گورنمنٹ دیکھ لیں یا یو کے گورنمنٹ دیکھ لیں, یہ صرف پاور ہنگری ہیں. یہ نہیں کہ ریلیجس ہوں یا خدا کو مانتے ہوں, یہ نہیں مانتے. لیکن انہوں نے وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ, کمپیریٹیولی اسپیکنگ وہ کام کیے ہیں جس سے نقصان لوگوں کا کم ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن شیطانی فعل تو بہت ہیں یہاں پہ, بہت شیطانی فعل ہیں. ایک انڈیکس آتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں کون سے ملک ایسے ہیں جن میں اسلامی اصول جو ہیں اپلائی کیے گئے ہیں پوری دنیا میں. تو ٹاپ پہ شاید آئرلینڈ ہے یا ڈنمارک ہے, اور پہلا مسلمان ملک جو ہے جو وہ if you go down the line is 34th or 35th ملیشیا ہے. So rest of them are applying the principle of Islam. کسی طرح سے بھی کر رہے ہیں وہ, چاہے وہ کہہ رہے ہیں عمر لا بھی استعمال کیا گیا ہے کہیں کسی اس علاقے میں, رائٹ. تو بیسک رائٹ جو ہیں انہوں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے
کی ہے کوشش, اور اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. آئی ایم شیور دیر آر پیپل ہو ول سفر, ول آلویز سفر, آلویز. مگر یہ کہ انہوں نے کچھ پرنسپل ایسے لیے ہیں اسلام سے جو they have been beneficial for them and they're using it very efficiently. جی نہ اس میں ذرا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جو منیب نے بات کہی ہے ان کمپیریزن بالکل صحیح کہا ہے 100%. لیکن if we can go back a long time back, شروع میں خلافت راشدہ کے زمانے میں تو مسلمانوں نے چونکہ قرآن کو فالو کیا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو, تو انہوں نے بھی وہی کامیابی حاصل کی اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں کہیں سے کہیں پہنچ چکے تھے اور بہت آگے بڑھ چکے تھے. تو اب وہ فالو نہیں کرتے ہیں ان انسٹرکشنز کو, ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہے ہیں. اور یہ قومیں جو نہ بھی مانے ہیں جیسے کہ ابھی منیب کہہ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرتے ہیں, قانون مکافات کہہ لیں یا وہی جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, اس کی وجہ سے. اچھا دوسرا اپنے مغنی صاحب نے جو بات کہی نا غریب کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب والی بات پتہ نہیں کس حد تک یہ صحیح ہے. کوئی بھی شخص چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, اگر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرے گا تو اس کو کامیابی ہوگی یہاں پر بھی اور آگے بھی چل کے. کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ ناکام رہے اس دنیا میں یا آخرت میں. اصل میں مجھے لگتا ہے جو مین ایک بہت ہی اہم چیز تھی جو ویسٹرن ممالک نے جو کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے نالج پہ بہت زور دیا, نالج پہ, ایجوکیشن پہ. اور اس ایجوکیشن کی وجہ سے انہوں نے سیکھ لیا کہ دنیا میں پاور کس طرح حاصل کرنی ہے اور کس طرح دنیا کے جو ریسورسز ہیں اس پہ قبضہ کس طرح کیا جائے اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے. اور یہ انہوں نے نالج بہت استعمال کی. اور کیونکہ مسلمان ملک میں یہ بتایا جاتا ہے جو غریب ہے وہ جائے گا جنت میں, تو وہ بہت خوش ہیں کہ چلو ہم پہ کوئی پاورفل ہے, ہم کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو بس دنیا ہے, تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں, ہم جنت چلے جائیں گے. یہ لوگ تو سب ویسے بھی ان کو تو جہنم میں جانا ہے, کوئی بات نہیں, ان کو پاورفل رہنے دو. لیکن انہوں نے اصل میں اور پاور وہ نالج سے ان کو آئی ہے. انہوں نے نالج سے انہوں نے استعمال کر کے اپنے دماغ کو استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ کس طرح اس نالج کو استعمال کر کے, پاور کو استعمال کر کے ہم اور اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے اور پاورفل بن جائیں اس دنیا پہ, اور اس دنیا کے ریسورسز ہم لے لیں, چاہے وہ آئل ہے, چاہے وہ نالج ہے, دوسروں کی نالج ہے, چاہے وہ اور بھی کوئی بھی ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز دیکھ لیں جو بھی. تو انہوں نے یہ اس پہ بہت غور کیا کہ ہم کس طرح دنیا کے ریسورسز چھین لیں ہم, تاکہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کا فائدہ ہو. تو یہ ان کا بہت بڑا زور رہا ہے مجھے لگتا ہے اگر سوچا جائے. اور جو ہمارے اپنے ملک ہیں ان کو اس کا کچھ ہے نہیں, وہ تو نوکر بننے کے لیے بالکل حاضر ہیں کہ آپ ہم پہ پاورفل رہو, ہم آپ سے بھیک مانگتے رہیں گے اور لوگوں کو ہم یہ سکھاتے رہیں گے کوئی بات نہیں, غریب ہو کوئی بات نہیں, ہمیں جنت تو جانا ہی ہے. جو رسول ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے بات کر لیں گے, اللہ تعالیٰ کو سمجھا دیں گے اور ہم چلے جائیں گے جنت ہمیشہ کے لیے. تو ہم سوئے ہوئے آرام سے. تو مجھے لگتا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ اس فیل میں ویسٹرن ممالک جو ہیں انہوں نے قانون مکافات کو استعمال اچھی طرح کیا انہوں نے, اور جو ہمارے اپنے ممالک ہیں وہ تو کچھ کام کرنے کے اس میں ہے ہی نہیں, بس آرام سے سوئے ہوئے. اس میں کتنے مزے کی بات آپ نے کہی ہے. انہوں نے جو کام کیا ہے وہ کلیکٹیو بیسس پہ کیا ہے, جو کیا ہے اس سے پوری قوموں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہم لوگ جو ہے وہ انڈیویجولی زیادہ اس پہ پریفرنس رہتی ہے کہ بھی ہمارے اپنے بینک بیلنس بڑھتے رہے, ہمارے اپنے خاندان رہے, لیکن کلیکٹیولی سچ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا بھی لیکن کلیکٹیولی کیا, انڈیویجولی سچ نہیں کیا, پورے نیشنز کے لیے کیا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو واقعی دیکھے جائے. دیکھیں ان میں سے خدا کو کوئی نہیں مانتا. دیکھیں یہ خدا کے قانون فالو کرنے کے لیے نہیں کر رہے, نہ یہ جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو بس اپنے ابھی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں ان میں سے حالانکہ یہاں پہ انگلینڈ میں چرچ آف انگلینڈ ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن جو یہاں کی گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی خدا کے قانون پہ چلتی ہے. صحیح. تو خدا کو تو کوئی بھی نہیں مان رہا, اور ہمارے اپنے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ خدا کو مانتے ہیں,
لیکن خدا کے قانون پہ نہیں چلتے. نہیں وہ تو ہم تو ہیپوکریٹس ہیں، ہیپوکریٹس بن گئے. بالکل بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے کمنٹس کیے. میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کمنٹس کر دوں تاکہ بات جو ہے اور اچھی مجھے نظر آ رہی تھی. پہلی بات تو یہ جو مغنی بھائی نے کہا کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا کہ یہ حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے لفظ نہیں استعمال کیا، یہ حدیث ہے اصل میں، کہ جو غریب ہے وہ جنت میں جائے گا. آپ سوچیں سب سے پہلے میں تو یہ حدیث کے بارے میں مختصر کہوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایسی بات کہنا جو دین کے اندر قطعی غلط ہے. ہم اب واپس اسی جگہ آتے ہیں کہ اس میں اضافہ یا کمی جو ہے یہ ان تمام علماء نے مل کر کی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے مسلمان قوم کے اوپر. اللہ کی کبھی مہربانیاں کبھی نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ کے اصول کے اندر آپ نے وہ تبدیلیاں کی جو اللہ نہیں چاہتا. تو سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے یہاں جتنے یہ علماء اکرام ہیں، جتنے امام مسجد ہیں، جتنے یہ اسکالر ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ غور کریں کہ یہ کتمان یا غلو ہے اور اللہ کی لعنت ہم پر. یہ بات کہنے کے بعد میں ذرا آگے بھی بڑھوں گا کہ ہمیں یہ سبق سکھایا کس نے. اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا، یہ ہمارے دشمنوں نے یہ سبق سکھایا ہم کو. اور دشمن اس قدر قابل تھے کہ انہوں نے یہ کتابیں لکھوا دی جس کو احادیث کی کتاب کہتے ہیں. اور جتنے بھی احادیث کے جتنے بھی عالم ہیں ان کو علماء اور مفتی اور امام مسجد بنا دیا. اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ عام آدمی کو قرآن تک کوئی بھی رسائی نہیں ہونا چاہیے، وہ قرآن نہ پڑھے، ورنہ اس کو پتہ چل جائے گا ہم جھوٹ بول رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ویسے بھی بہت آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو قرآن پڑھنے میں ذرا تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی دینا پڑتا ہے، سوچ بچار بھی. تو ان کا اس سے اچھی کیا بات ہے، قرآن کو آپ اوپر رکھ دیں اچھے خوبصورت کپڑے کے اندر لپیٹ کے، اور جو امام مسجد کہتا ہے بس فالو کرتے رہو. وہ جو محلے میں سفید داڑھی والے بزرگ ہیں جو وہ کہتے ہیں بس وہ کرتے چلے جاؤ. جنت ہی جنت ہے، ہر بغیر محنت کی جنت مل جائے گی. ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا اور ہم اس دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی آپ کی غریبوں کی جنت والی. اور جو دوسری بات میں نے سوال کیا تھا اور آپ لوگوں نے کافی اس پہ کمنٹس کیے، میں مختصر یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو تم اسے کوشش کرنی پڑے گی. تم جتنی کوشش کرو گے اتنی تمہیں ملتا چلا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کا قوانین جو فطرت جو ہے، قانون مکافات جو ہے، وہ قوانین جس پہ تمام کائنات چل رہی ہے، جس کے ہم نے ابھی شروع میں ذکر بھی کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ بھی قانون بنا دیا ہے کہ تم اپنی پوری صلاحیتوں سے جو کچھ کوشش کرو گے وہ تمہیں ملتا چلا جائے گا. اور اس کی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ تمہیں ایمان لانا ضروری ہے، تمہیں قرآن پڑھنا ضروری ہے، تمہیں نماز پڑھنا ضروری ہے. کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. تمہارے اللہ کو نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن اگر جو صلاحیتیں تمہیں دی اس کو اگر تم نے استعمال کیا، تم کوشش کرتے رہے، وہ تمہیں سب کچھ ملتا چلا جائے گا، سب کچھ ملتا چلا جائے گا. تو جن قوموں کا ہم نے ابھی ذکر کیا انہوں نے اس اصول پر زندگی شروع کی اور وہ بڑی قومیں بن گئے، وہ سپر پاور بن گئے، وہ اس قابل ہو گئے کہ ہم جیسے مسلم قوم کو بھیک دینے کے لیے تیار ہو گئے. تمہیں کتنا قرض چاہیے، تمہیں کتنا قرض چاہیے. اس قرض سے اور انہوں نے قبضہ کر لیا ان قوموں پر. یہ جو قومیں دوسروں کی مدد کرتی ہیں جس کا ذکر منیب نے کیا،
وہ اس لیے نہیں کرتی کہ انہیں جنت کا تصور کہ جنت میں جانا ہے، نہیں نہیں نہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان پہ ہم قبضہ رکھیں، ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکیں، وہ ہمارے کہنے پہ چلے، اور جو ہمارے کہنے پہ نہ چلے اس ریموو کرا دو۔ وہ ڈکٹیٹ کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں تاکہ آپ جنت جائیں، وہ تصور ہی نہیں ہے۔ تم جتنی محنت کرو گے، کوشش کرو، تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ ہم اس بات کو بھول گئے، مولوی نے ہمیں بھلوا دیا، اماموں نے بھلوا دیا، ان مفتیوں نے ہمیں بھلوا دیا ہے، کہتے ہیں اللہ جو کرے گا وہ ہو جائے گا۔ افلا يتدبرون القرآن